السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے 5-6 مہینوں میں ینگ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی اور پھر ان کا قتل نہایت ہی تشویشناک امر ہے، اور پاکستان کے جو آبادی ہے اس کا 50% جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اور اگر عورتیں گھر بیٹھی رہیں گی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا، اور اگر عورتیں گھروں سے نکلیں گی، چاہے وہ بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، چاہے وہ ینگ بچی ہے، چاہے وہ جوان عورت ہے، چاہے وہ بوڑھی عورت ہے، تو کیا اس کا جو ہے اس کا باہر نکلنا جو ہے وہ کیا محفوظ ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر عورت ایک باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جس پر بات کرنا آسان نہیں ہے، کافی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے ٹھرکی مرد اور بغیرت مرد جو ہیں وہ جو ساری دنیا سے زیادہ پورنوگرافی دیکھتے ہیں اور ساری دنیا سے زیادہ گند دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی مرد، ان کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوگی، لیکن اس بات پر، اس ایشو پر خاموش رہنا بھی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ویڈیو ہر اس بیٹی بہن ماں اور ہر اس باپ بھائی استاد اور ذمہ دار شخص کے لیے ہے جو اپنی خواتین کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، اور موسٹلی ہم اپنی خواتین کو محفوظ ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ پرسنٹ لوگ جو ہیں، جو آوارہ لوگ ہیں، جنہوں نے ہمیں بدنام کیا ہوا ہے۔ آج خواتین جو ہیں وہ صحافی ہیں، اداکار ہیں، میڈیا انفلوئنسرز ہیں، انجینئرز ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، پروفیسرز ہیں، کاروباری خواتین ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ہی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک تلخ حقیقت بھی موجود ہے کہ بعض خواتین کو رستوں میں، دفتروں میں، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں، فیکٹریز میں اور سفر کے دوران، اور حتیٰ کہ آن لائن بھی جنسی ہراسانی یعنی سیکشول ہیراسمنٹ، بدتمیزی اور غیر اخلاقی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کو کسی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ عورت ہے تو ایسے ایسے گندے میسیجز کرتے ہیں کہ بندہ سن کے اور دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صرف کسی ایک ملک، ایک شہر یا ایک ادارے تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے مختلف معاشروں میں مختلف درجوں میں موجود ہے۔ کچھ جگہوں پہ زیادہ ہے اور کچھ پہ کم ہے۔ جہاں لا قانونیت ہے ہمارے جیسے ملکوں میں وہاں بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں قانون کی پکڑ ہے اور ان کو سزا کا ڈر ہے تو وہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں اور وہاں کم ہے۔ آج ہم اس مسئلے کو جذبات سے زیادہ عقل، انصاف اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ہر عورت یا ہر ملازمت کرنے والی خاتون لازماً جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی زیادتی کا شکار ہوتی ہے۔ الحمدللہ دنیا میں بے شمار ایسے ادارے بھی موجود ہیں جہاں خواتین عزت، احترام اور مکمل تحفظ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سی خواتین کو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر نازیبا رویوں، غیر ضروری تبصروں، گھورنے، تعریض، پیغامات یا جسمانی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھورنا تو ایک بہت ہی معمولی بات ہے جن میں پاکستانی نمبر 1 ہے، کہ وہ کوئی بچی، کوئی عورت، کوئی بوڑھی اگر ان کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو ان کا یہ فرض عین ہوتا ہے کہ اس کو الف سے لے کے یہ تک پہلے آتی کو اور پھر واپس جاتی کو ضرور دیکھیں گے، جب تک وہ دیکھیں ہی نہیں ان کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے اس موضوع پر سنجیدگی سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ جنسی ہراسانی کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جنسی حملہ ہی جنسی ہراسانی ہے، یعنی سیکشولی آپ ہیراس کرتے ہیں، تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کسی خاتون کو بار بار گھورنا، نازیبا تبصرے کرنا، غیر ضروری ذاتی سوال پوچھنا، بلا اجازت تصویر بنانا، سوشل میڈیا پر مسلسل پیغامات بھیجنا، کام یا نمبروں کے بدلے ناجائز مطالبات کرنا، یہ سب بھی جنسی ہراسانی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اسلام کسی بھی عورت یا مرد کی عزت پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا ایک جواب نہیں بلکہ اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی عزت پامال کرنے میں بھی نہیں ہچکچاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہ نیچی رکھنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر انسان اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھے تو وہ کبھی کسی بیٹی یا بہن کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ دوسرا جو اس کا مین جو ایشو ہے، وجہ اس کی ہے، ریزن جو ہے، عورت کو انسان کے بجائے ایک چیز سمجھنا۔ جب میڈیا، فلمیں، اشتہارات اور سوشل میڈیا کسی عورت کو صرف خوبصورتی یا جسم کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں تو بعض لوگ غلط ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے۔
وہ اس کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں اور سیکس ٹوائے سمجھتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور انسان ہونے کی حیثیت دی ہے۔ عورت جو ہے وہ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، اور اگر ایک ٹیچر ہے تو بہت شاندار ٹیچر ہے، اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس جیسی ہمیں جتنی لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اس سے اہم شعبہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں جتنی لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ اور جس بھی محکمے میں اگر عورت چلی جاتی ہے تو جو سمجھدار، انٹیلیجنٹ، شریف عورت ہے وہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے۔ تو اس کو صرف ایز اے عورت مت دیکھیں، اس کو ایک ایز انڈیویجول دیکھیں اور کارآمد انڈیویجول دیکھیں۔ تیسرا سبب جو ہے وہ قانون کا خوف نہ ہونا ہے۔ جہاں مجرم کو سزا نہ ملے وہاں جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہراسانی کرنے والے کو یقین ہو کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو ایسے لوگ مزید حوصلہ پکڑتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ خاموشی ہے۔ بعض متاثرہ خواتین بدنامی، نوکری یا تعلیم کے خوف سے خاموش رہتی ہیں۔ یہ خاموشی بعض اوقات مجرم کو مزید طاقت دیتی ہے۔ البتہ ہر کیس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے متاثرہ فرد کو اپنی حفاظت، اعتماد کے قابل افراد سے مشورہ اور مناسب قانونی یا ادارہ جاتی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ پانچواں سبب ہے اخلاقی تربیت کی کمی۔ اگر بچوں کی تربیت صرف ڈگری لینے تک محدود رہے اور انہیں احترام، حیا، امانت اور انسانیت نہ سکھائی جائے تو معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک با اخلاق نوجوان کبھی کسی خاتون کو تکلیف نہیں دیتا، اور یہ چیزیں اس کو گھر سے ماں باپ سکھائیں گے اور پھر سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز سکھائیں گے کہ آپ کو عورت کی عزت کرنی ہے، اس کو ایک کھلونا نہیں سمجھنا۔ اب اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام نے صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسلام عورت کی عزت، جان، مال اور آبرو کو مقدس قرار دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کو ہراساں کرنا، اس کی عزت مجروح کرنا یا اسے خوف میں مبتلا کرنا سراسر اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ اور آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کی اپنی بہن، آپ کی اپنی بیٹی یا آپ کی اپنی والدہ کسی دفتر یا کالج میں جائیں اور کوئی شخص انہیں بری نظر سے دیکھے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر عورت کسی نہ کسی کی بیٹی، بہن، بیوی یا ماں ہے، اور جس عزت کی توقع ہم اپنے گھر کی خواتین کے لیے کرتے ہیں وہی عزت ہمیں دوسروں کی خواتین کے لیے بھی رکھنی چاہیے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالبات، ملازمت کرنے والی خواتین، چھوٹی بچیاں اور والدین، ان سب کے لیے کیا حفاظتی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ یہ تو ہم نے جانا کہ جنسی ہراسانی ایک حقیقی مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی سمجھا کہ ہر عورت اس کا شکار نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں، بہنیں، طالبات یا ملازمت کرنے والی خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی عورت یا بچی کے ساتھ ہراسانی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہراسانی کرنے والا شخص ہوتا ہے، نہ کہ متاثرہ خاتون۔ ہم اس متاثرہ خاتون کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تاہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ طالبات کے لیے اہم ہدایات یہ ہیں کہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کو چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو اکیلے سنسان جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ اپنے والدین یا کسی قابل اعتماد فرد کو اپنے آنے جانے کے اوقات سے آگاہ رکھیں۔ غیر ضروری طور پر اجنبی افراد سے ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ اگر کوئی شخص بار بار پریشان کرے تو فوراً کسی استاد، والدین یا ادارے کی متعلقہ کمیٹی کو اطلاع دیں۔ کسی بھی قسم کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر خاموش نہ رہیں۔ اور جو سوشل میڈیا کا آج کل بہت سی ہراسانی موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہیرسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ جعلی آئی ڈیز، بلیک میلنگ، غیر اخلاقی پیغامات، تصاویر کا غلط استعمال، یہ سب ایسے جرائم ہیں جن سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ کسی کو بھی اپنی ذاتی تصاویر نہ دیں، ایسی معلومات نہ دیں، اور ایسے لوگوں کو اپنی بالکل بھی کوئی بھی انفارمیشن نہ دیں جن کو آپ جانتے نہ ہوں۔ اور ملازمت کرنے والی جو خواتین ہیں وہ اپنے آفس میں ہمیشہ پیشہ وارانہ حدود برقرار رکھیں۔ غیر ضروری ذاتی تعلقات یا ایسی ملاقاتوں سے گریز کریں جو کام سے متعلق نہ ہو۔ اگر کسی افسر یا ساتھی کی طرف سے یا نامناسب رویہ ہو تو اس کا ریکارڈ محفوظ کریں اور ادارے کی شکایت کے طریقہ کار سے فائدہ اٹھائیں۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف بچوں کو اسکول بھیج کر اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں بلکہ اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں کہ وہ بلا خوف آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکیں۔ اس طرح اپنے بیٹوں کی تربیت بھی کریں کہ وہ ہر عورت کی عزت کریں۔ ایک اچھا معاشرہ صرف بیٹیوں کو احتیاط سکھانے سے نہیں بنتا بلکہ بیٹوں کو بھی احترام
احترام سکھانے سے بنتا ہے۔ مردوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ واقعی خود کو مسلمان کہتے ہیں تو یاد رکھیں ہر عورت اللہ تعالیٰ کی ایک محترم مخلوق ہے۔ نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور کردار کی پاکیزگی صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی فرض ہے۔ حقیقی مرد وہ نہیں جو کسی کمزور کو ڈرائے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت اور حفاظت کرے۔ اگر ہراسانی ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو خود کو قصوروار نہ سمجھیں، کسی قابل اعتماد فرد سے فوراً بات کریں، اگر ممکن ہو تو ثبوت محفوظ کر لیں، متعلقہ ادارے یا قانونی فورم سے مدد حاصل کریں، اگر فوری خطرہ ہو تو اپنی جان اور سلامتی کو اولین ترجیح دیں اور محفوظ جگہ پر پہنچیں۔ خاموش رہنا ہمیشہ بہترین حل نہیں ہوتا، لیکن ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے سمجھداری اور مناسب مدد کے ساتھ قدم اٹھائیں۔ ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں ایک بچی اسکول جاتے ہوئے خوف محسوس نہ کرے، ایک بچی دکان پہ چیز جاتے ہوئے ہیرسمنٹ کا شکار نہ ہو، ایک بچی ہمسائے کے گھر جاتے ہوئے ہیرسمنٹ کا شکار نہ ہو، جہاں ایک طالبہ یونیورسٹی میں صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے، جہاں ایک کسی پروفیسر یا کسی ٹیچر یا کسی سینئرز کے ہاتھوں بلیک میل، نمبروں کے لیے بلیک میل نہ ہو، جہاں ایک ڈاکٹر، انجینئر یا استاد اپنی ذمہ داریاں عزت اور تحفظ کے ساتھ انجام دے، جہاں مرد اپنی طاقت کا نہیں بلکہ اپنے کردار کا ثبوت دیں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عزت، حیا، انصاف اور احترام ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہوں، زبان اور کردار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو امن، عزت اور پاکیزگی کا گہوارہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔